پیسے کے غلام بن گئے ہیں. پیسہ 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 کچھ ہوتا اللہ میرے نبی کو سب سے زیادہ دیتا. انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. جس کو انسانیت مل گئی وہ سب سے بڑا انسان ہے. انسان کی قیمت اگر زیور سے ہے، اگر کپڑوں سے ہے، اگر گاڑیوں سے ہے، زمینوں سے ہے، وہ تو گدھا ہے. انسان کہاں ہے؟ انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں پہچانا جائے. اس کے بعد میرے نبی نے 4 باتیں بتائی ہیں. 4 باتیں کہ یہ 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. 4. اب دیکھو نا، 5واں انگوٹھا بھی اینج بند کر لیا کہ 4. کتنا چھوٹا نصاب ہے جنت کا، کتنا چھوٹا نصاب ہے. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. حفظ و امانت، 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے فراڈ نہ کرنا، معاملات میں بے ایمانی نہ کرنا. حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا. ماں بہن کی گالی سے عرش ہل جاتا ہے. عرش ہل جاتا ہے جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی کر دے. کیوں ماؤں کو بیچ میں گھسیٹتے ہو، کسی کی بہنوں کو گھسیٹتے ہو، بیویوں کو گھسیٹتے ہو؟ اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. اللہ نے ایک زندگی دی ہے جس میں چھوٹا سا پارٹ عبادات کا ہے، بہت چھوٹا. 5 نمازیں، صرف 5 نمازیں. اور عورتوں کو تو پورے مہینے میں بھی نہیں پڑھنی پڑتی، معاف ہوتی ہیں. اور سال کے بعد 1 مہینہ روزے، اور اس کے بعد 4 کام میرے نبی نے فرمائے. اور حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے. اور پھر اور کتنی آسانی ہے کہ پیسے والا بیمار ہے، حج معاف ہو جائے گا. پیسے والے صحت مند ہیں، راستے میں جنگ ہے، حج معاف ہو جائے گا. روزے میں بیمار ہے، بعد میں رکھ لو. صرف نماز کی چھٹی نہیں ہے. اس کو حسین نے زندہ کر کے دکھا دیا کہ کربلا جیسی جنگ قیامت تک نہیں ہوگی، چونکہ ایسا قیمتی خون قیامت تک نہیں آئے گا. کیفیت کے اعتبار سے تو چھوٹی سی جنگ تھی، 72 اور 3000، لیکن وہ اپنی کوالٹی کے لحاظ سے قیامت تک نہ پیچھے ہوئی نہ آئندہ ہوگی کہ کسی نبی کی اولاد گاجر مولی کی طرح کاٹ دی جائے. کوئی آسان ہے؟ بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا. ایک بولی تو بولنا تھا حسین نے. تم تاریخ ہی پڑھو اپنی. پیسے کے غلام بن گئے ہیں. پیسہ 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 کچھ ہوتا اللہ میرے نبی کو سب سے زیادہ دیتا. انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. جس کو انسانیت مل گئی وہ سب سے بڑا انسان ہے. انسان کی قیمت اگر زیور سے ہے، اگر کپڑوں سے ہے، اگر گاڑیوں سے ہے، زمینوں سے ہے، وہ تو گدھا ہے. انسان کہاں ہے؟ انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں پہچانا جائے. اور انسانیت کی معراج کہہ رہی ہیں کعب. آج 3 دن گزر چکے، پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا. اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے فقر اختیار کیا تھا کہ میری امت کے غریبوں کو کوئی آسرا ہو کہ ہاں ہم بھی بھوک کاٹیں گے جیسے ہمارے نبی نے کاٹی. جب عاصم فوت ہوا میں پاگل سا ہو گیا، کیونکہ میرا سب سے عقل مند بچہ تھا. اس سب سے نیک اور ذہین فطری ذہانت اللہ نے اس کو دی تھی. اور جم میں 120 کلو کے ریپ لگا رہا ہے، اور 10 ریپ لگا کے ویٹ نیچے رکھا اور خود بھی نیچے چلا گیا. چلو کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کچھ جم میں موت، تو میری تو ہر شب ختم ہو گئی. پھر مجھے اپنا نبی یاد آئے جن کے 2 بیٹے فوت ہوئے، جن کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں. تو مجھے یہ حدیث کا اس دن مطلب سمجھ میں آیا کہ جب تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہارے دکھ چھوٹے پڑ جائیں گے. آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جو حضرت ماریہ سے تھے، آپ کی عمر اس وقت 62 سال تھی جب وہ پیدا ہوئے. بڑھاپے کی اولاد دل میں جگہ پکڑ لیتی.
اور جب ان کا انتقال ہوا 18 مہینے کے ہو گئے تھے بھاگتے دوڑتے، تو میرے نبی کے الفاظ سے ابراہیم بہت دکھ دے کے جا رہے، بہت دکھ دے کے جا رہے۔ اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی عنقریب تیرے پاس آنے والا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کو اپنا اندر کا دکھ دکھاتا۔ 6 مہینے بعد خود بھی انتقال فرما گیا۔ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کیوں دائیں بائیں جنازے اٹھتے ہیں؟ جاؤ جا کے قبرستانوں میں جایا کرو، تم سے کہتا ہوں جایا کرو، ان ٹوٹی شکستہ قبروں سے پوچھا کرو تمہارے تو کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے، آج تمہاری ہڈیاں بھی گل گئیں، کدھر گئے؟ عثمانی سلطنت کے سارے بڑے بادشاہوں کے مزار پہ میں گیا ہوں، سناٹا، خاموشی، چند سیاح بس، بڑے بڑے گنبد، اندر کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ مولانا روم کے مزار پر گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے رش تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ اور مزے کی بتاؤں، جتنے مسلم تھے اتنے ہی نان مسلم تھے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ عورتیں وہ ننگی سی ہوتی ہیں، تو جب وہ آتی ہیں تو ان کو وہ بڑا جلباب پہنا دیتے ہیں، اور اس سے پھر وہ کورڈ ہو جاتی ہیں، وہ بھی جاتی ہیں۔ بھئی تسی کیوں کھلوتی ہیں؟ بندہ تھا ساڈا۔ یہ اللہ محبت ایسے ڈالتا ہے۔ پھر جب وہ اگلے دروازے سے جاتی ہیں تو وہ واپس کر دیتی ہیں اور باہر نکل جاتی ہیں۔ اتنا رش، ایک چھوٹا سا مولوی، اتنا بڑا بادشاہ، عثمان خان غازی، خان غازی، بلکہ اور عجیب بتاؤں، محمد فاتح جس نے استنبول فتح کیا، اس کی قبر ویران پڑی تھی۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ وہ بہت آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ 2.5%، بنی اسرائیل پر تھی 10%، ہم پر 2.5%، اتنی تھوڑی۔ ان کی زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جاتی تھی، پہاڑ پہ رکھتے تھے، آگ جلاتی تھی۔ ہم زکوٰۃ اپنے غریب بھائیوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، دوستوں کو دیتے ہیں۔ ان کا روزہ تھا 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری۔ ہمارا روزہ سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے، کتنا آسان ہے۔ اور پھر بخشش کے دروازے ایسے کھلے ہوئے ہیں کہ اوپر اللہ مہربان، رؤوف الرحیم، اور اللہ نے اپنے نبی کو اپنے 2 نام دیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا، یہ میرے آپ کے نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ میں بھی رؤوف الرحیم ہوں، میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا۔ کوئی کر سکتا ہے؟ سارے فرشتیاں نو بھی سد لو، وہ بھی بندے بن جاؤ، جنات نو بھی سد لو، زندہ مردہ سارے کٹھے کر لو بھائی قیامت تک گناہ کرو، یہ سورج تک نہیں جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے نہیں، آسمان تے پہنچا دیو۔ اس کے بعد آدھی زبان سے کہو یا اللہ معاف، تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا، کہوں گا جاؤ معاف کیا۔ ایسے کریم رب سے تو ہمارا واسطہ ہے، دھو کے رکھ دیتا ہے۔ فجر سے ظہر پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، ظہر سے عصر پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، عصر سے مغرب پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، مغرب سے عشاء پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، عشاء با جماعت پڑھی، فجر با جماعت پڑھی، ساری رات سوتا رہا، ساری رات تہجد کا ثواب۔ یہ سب اس سبز گنبد والے کی طفیل ملا ہے، پہلی امتوں کو ایسے نہیں ملا۔ اس کے بعد میرے نبی نے 4 باتیں بتائی ہیں، 4 باتیں کہ یہ 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4، اب دیکھو نا، 5واں انگوٹھا بھی این بند کر لیا گا۔ 4 کتنا چھوٹا نصاب ہے جنت کا، کتنا چھوٹا نصاب ہے۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ و امانت، 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے فراڈ نہ کرنا۔
معاملات میں بےایمانی نہ کرنا. حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا. ماں بہن کی گالی سے عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی کر دے. کیوں ماؤں کو بیچ میں گھسیٹتے ہو، کسی کی بہنوں کو گھسیٹتے ہو، بیویوں کو گھسیٹتے ہو؟ اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. اپنے اخلاق اچھے کرو، اور اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، بیوی کے لیے خامند ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں. ان میں محبت کا رشتہ قائم کرو، اظہار محبت کرو. کوئی بیوی سے کہہ دے نا، کہ کوئی لوگوں سے کہہ دے مجھے اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے، وہ تو کہاں بڑھ جاتا، اوے تو رن مرید ہے، اوے تو زن مرید ہے، تیری مردانگی کتنے گئی؟ اور عرب میں ثقافت، عرب سردار اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے اور بیوی سے اظہار محبت نہیں کرتے تھے. ان کی ناک بڑی اونچی تھی، اور کئی بیویاں ہوتی تھیں، اور بیوی سے اظہار محبت عیب سمجھا جاتا تھا. اور معشوقہ سے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، اس پر شاعری بھری پڑی ہے. مجھے اتنے اشعار یاد ہیں، ابھی سنا ہوں تو پھر ساری محفل کی دیکھو اور پاسے ٹور جائے گی. شاعری بھری پڑی ہے معشوقہ سے. ہمارا کلچر گرل فرینڈ نہیں ہے، بوائے فرینڈ نہیں ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے. نکاح جاؤ دیکھو، پورا یورپ پھرا ہوں کہ اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نے کس طرح زندگیوں کو چیر کے رکھ دیا ہے. میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں رہا، کیسے پارا پارا کر دیا ہے. اور سب سے زیادہ وہاں کی عورت مظلوم ہے، سب سے زیادہ. اس کی اپنی بھی اس میں بدماشی ہے. تو مجلس لگی ہوئی ہے، اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے اس مجلس، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ یہ ایک بالکل انوکھا سوال تھا جو کسی نے نہیں کیا تھا. تو آپ نے یوں نہیں کہا، عائشہ نال چپکے سے، کیونکہ عیب سمجھا جاتا تھا نا کہ کوئی کہے میں بیوی کا عاشق ہوں. تو آپ اس کو پہلے بلاتے. عمرو بن عاص سے رضی اللہ عنہ جنہوں نے یہ پوچھا، تو اس کے کان میں کہتے، آپ نے کہا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. وہ تو ساری مجلس ہی ہل گئی. وہ صحابی وہ کہنے لگے ایک ہی بڑی. تو انہوں نے سوال بدلا، نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے، کیونکہ وہ اندر گل گئی نہیں، اس لیے میں اس کی معاشرت بتا رہا ہوں. دین کو سمجھنے کے لیے نا عرب کی معاشرت کا جاننا بھی ضروری ہے. گھٹنے ٹیک کر میں نے ایک زندگی گزاری ہے کتابوں کے سامنے. پتھر کی اینٹوں پر میں سویا ہوں، گرمیوں کی راتوں میں تپتے فرش پر اینٹ کے سرہانے بنا کے میں سویا ہوں. کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں مردوں میں. اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، پھر عائشہ کا نام لیا، کہا عائشہ کے ابا سے. یہ آپ کو سکھایا ہے کہ اپنی بیویوں سے پیار کا اظہار کرو. بیویاں خامند سے محبت کا اظہار کریں. اظہار کے بغیر بانڈنگ نہیں ہوتی. اور خاص طور پر اپنی اولاد کے ساتھ بچپن میں چومتے چاڑتے انہوں تھکا دیں دیا، یا تھوڑا جا وڈا ہوا تو چل بھائی جا سکول، ٹیوشن پڑھی کہ نہیں پڑھی، کتنے اے آئے کتنے بی آئے، اے بی دا تو رولا کوئی نہ ساڑی باری اے ہوں ہی آئے. ان کو ذہنی مریض بنا دیتی ہیں مائیں. یہ جتنے فیصل آباد کے بڑے گروپس ہیں، گروپ آف انڈسٹری، یہ سارے انگوٹھا چھاپ ہیں، سارے نند پیو سارے چٹے ان پڑھ. جانتا ہوں میں، فزیکلی جانتا ہوں.
اگو پتر پڑھ کے آئے وہ اتنا کما ہی نہیں سکی جتنا ان پڑھ پہ انہوں نے کما لیا. اور رزق یہاں لکھا ہوتا ہے, ڈگری پہ نہیں لکھا ہوتا, یہاں لکھا ہوتا ہے. میرے والد رحمت اللہ مجھے کہتے تھے تو مولوی بن کے کرنا کی, تینوں کیا پوچھنا جے تو مولوی بن گیا. اگر آج میرا ابا زندہ ہوتا تو آج دیکھتا. اظہار ضروری ہے. بچے بڑے, میرے بچے ایک تو اللہ نے لے لیا اور ایک شادی شدہ بچوں والا ہے, اس کو آج بھی میں ایسے گلے لگا کے کھڑا رہتا ہوں کہ فریکوینسی جو ہے نا وہ شفٹ ہوتی ہیں. اب تو یہ خود باپ ہو گیا, اب اس کو کہاں میں نہیں, میرے لیے وہ وہی 4 سال کا ہے. اس کو سینے سے لگاؤ, ان ماؤں سے کہتا ہوں, والدین سے کہتا ہوں, اظہار کرو تو وہ بالکل تب جا کے یہ رشتے باقی رہیں گے. میرے نبی جیسی ہستی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں, یہ کیا ضرورت تھی؟ قاب قوسین او ادنا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ایڈی وڈی ہستی, 2 نکے نکے بالانوں کانڈ تے چڑھایا ہے, چکر لا رہے ہیں کمرے میں, اور پھر کہتے ہیں کیف مطیتکما, ہاں بھائی بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے. یہ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں. یہ مائیں جب بچہ کھانا کھا لیا کہ نہیں کھا لیا, کپڑے بدل لیے کہ نہیں بدل لیے, ٹیوشن پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی, سبق پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا, اسکول گئے تھے کہ نہیں گئے تھے اسکول, اور 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں. اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ کیسے ماں باپ سے محبت پیدا ہوگی جب اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں, جب وہ روتا ہوا جاتا ہے, روتا ہوا آتا ہے. 3 سال اس کو ماں کی گود چاہیے. 7 سال تک میرے نبی نے نماز کا بھی نہیں کہا, 7 سال کے بعد فرمایا نماز کا کہو جو سب سے بڑا فریضہ ہے. اور یہاں 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہی ہیں. اور میں نے ایک پمفلٹ پڑھا کہ ہم 18 مہینے کا بچہ بھی لے لیں گے, پھر منہ تھوڑا نام مراداں دا, بس ہم پیسے دے دو, پیمپر سے آپ پہ دھو لوں. یہ تو کاروباری ادارے ہیں, یہ کوئی تعلیمی ادارے تھوڑا ہی. ہماری نسل کو بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں. ان بچوں کو پتہ ہی نہیں انسانیت کیا ہے, ماں کیا ہے, باپ کیا ہے. یہ تو میرا نبی بتاتا ہے. میرے نبی نے اپنی ماں کا مرتبہ سنو. یہ مائیں بیٹھی ہیں کافی. آپ نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی. کون ہے یہ؟ بولو کون ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ او بولو سناؤ مجھے, کون کہہ رہا ہے؟ کاش میری ماں زندہ ہوتا اور میں عشاء کی فرض نماز کے مصلے پر مسجد میں کھڑا ہوتا اور میں اللہ اکبر کہہ کے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا. ادھر آپ کا گھر تھا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد, تو میں نماز توڑ دیتا. میں کہتا ماں جی میں حاضر. اب جب آپ ساری کوئی پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے, باپ کیا ہے, یہ تو دین بتاتا ہے, نبی بتاتا ہے. بھائی کسے کہتے ہیں, چاچا کسے کہتے ہیں, رشتوں کی طاقت اور قدر کا ہے, بیوی کی. اب میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کو دیکھنے کے بعد کسی شے کی طرف دل نہیں جاتا. سب تو بڑی شے ہی اللہ ہے. اور پھر حدیث مالی فی النساء من رغبت, مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں. صحیح حدیث, مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں. اور پھر اپنے رب کو دیکھا ہے, ٹھیک ہے. اور عائشہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے. عائشہ نے کہا یا عائشو, نک نیم سے پکارا جو اظہار محبت کا پہلا سائن ہے. یا عائشو انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے, اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے, تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے. میرے رب کی قسم صرف ان کی دلداری کے لیے تھی.
یہ پٹھان تو میاں بیوی اکٹھے روٹی نہیں کھاتے، عیب سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح آپ نے ہمیں زندگی سکھائی۔ پھر حسن حسین کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے چھوٹی، ان کو چکر لگواتے تھے۔ بچوں کو ٹائم دو، اگر انہیں اچھا انسان بنانا ہے، اسکول میں نہیں بنیں گے۔ تم 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دو اپنی جان چھڑانے کے لیے، وہ 30 بچوں کو لے کے بیٹھی ہے اور تھوڑی سی اس کی تنخواہ ہے، خود اربوں روپے کا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں، اور اپنے جو ان کے امپلائیز ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں۔ حرص و ہوس کے غلام بن گئے ہیں، ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ جب میں نے اسکول پڑھا تو کچھ ایٹیکیٹس تھے، کچھ آداب تھے، کچھ استاد ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھاتے تھے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہے، ایک ٹیچر کہنے لگی بچوں سے، بچوں بولو CUP تو بچوں نے کہا میڈم CUP کب ہوتا ہے؟ کہا نہیں، بولو CUP پھر بچوں نے کہا میڈم نہیں، CUP کپ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سب پی رہے گا، کپ نہیں بن سکتا۔ جو ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی، وہ کیا توقع رکھتی ہے کہ ایک ٹیچر تھوڑی سی تنخواہ پر، کوئی عورت خوشی سے جاب نہیں کرتی، اس کی فطرت میں ہی جاب نہیں ہے، مجبوری سے کرتی ہے، وہ اتنے بچوں کو کیسے سنبھالے؟ اپنے نبی کی زندگی سیکھو۔ میرے نبی اپنی اولاد کو عزت دو، میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام جب تشریف لاتی تھی میرے نبی کے گھر، اتنے کہ انہوں نے گھر دوئے پاسے آئی، وال ٹو وال تھا، وال ٹو وال تھا، آمد و رفت بہت کثرت سے تھی۔ جب حضرت فاطمہ دروازے پہ قدم رکھتی تو آپ نیچے بیٹھے ہیں، آپ ایک کرسی بھی تھی آپ کے گھر میں، آپ چارپائی پر بیٹھے ہیں، آپ ایسے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کبھی کھلوتے ہو تیاں واسطے کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے اور ان کا ہاتھ پکڑ، ان کا ماتھا چومتے، جب ہاتھ پکڑے ان کو لاتے تھے، پہلے فاطمہ کو بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے۔ اولاد کو یوں پالا جاتا ہے۔ پڑھو اپنے علم میں اتنا